سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے 172 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، وہ تو تمہیں یہی حکم کرے گا کہ برے کام کرو، والفحشاء، اور بے حیائی میں مبتلا ہو جاؤ، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہا کرو، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے ذمے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، کہ تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس حکم کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع، ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے، ما الفینا، اس کی جس پر ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم، ولا اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، لا یعقلون، کچھ نہ سمجھنے والے، ولا یہتدون، اور نہ ہی سیدھی راہ والے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کافروں کی، كَمَثَلِ الَّذِي، ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص یعنی کو پکارے
بما اس چیز کو لا يسمع جو کچھ بھی نہ سنے الا دعاء سوائے پکار کے ونداء اور چلانے کے صم بہرے ہیں بکم گنگے ہیں عمی اندھے ہیں فہم لا یعقلون سو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا ان کنتم اگر ہو تم ایاہ تعبدون صرف اسی کی عبادت کرنے والے سورہ مبارکہ میں سابقہ آیات میں اللہ کی وحدانیت کے عقلی دلائل بیان کرنے اور مشرکین پر زجر اور تخویفات بیان کرنے کے بعد ان آیات کریمہ میں شرک فعلی شرک عملی جس شرک کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے آپ سنتے رہیں گے شرک فعلی یعنی جو انسان کا فعل ہے یا عمل ہے شرک فعلی یا شرک عملی کا بیان شروع ہو رہا ہے چنانچہ یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی اور ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ان میں شرک عملی کی ایک قسم اس کی تردید کی گئی ہے مشرکین جس طرح اپنی حاجات و مشکلات میں حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کر اپنے خود ساختہ حاجت روا و مشکل کشاؤں کو پکارا کرتے تھے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں اسی طرح ان کا ایک شرک یہ بھی تھا کہ ان خود ساختہ حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال یا اس کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو ان کے نام پر ان کی خوشنودی رضا حاصل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے ان کو استعمال نہیں کرتے تھے اور ان کا استعمال کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حضرتوں کی خوشنودی کے لیے چھوڑے گئے ہیں اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے حرام اس کے لیے اس سورہ مبارکہ میں بھی اور آگے انشاءاللہ یہ مضمون آتے رہیں گے اور آپ بار بار سنیں گے تحریمات مشرکین تحریمات غیر اللہ یا تحریمات مشرکین یعنی وہ چیزیں جو حرام قرار دی ہیں مشرک لوگوں نے اپنے شرکی عقیدے کے تحت اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں فرمایا لیکن بد عقیدہ اور مشرکانہ عقیدے والے لوگوں نے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا اور ان سے نفع اٹھانا اپنے لیے بھی اور ہر کسی کے لیے ناجائز اور حرام ٹھہرا دیا اس کے لیے قرآن کریم نے یہ مضمون بیان کیا ہے جیسے آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ایک اصطلاح آپ کو سننے کو ملے گی تحریمات مشرکین یا تحریمات غیر اللہ اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا غیر اللہ نے اس کو اللہ کے سوا مخلوق نے اس کو حرام ٹھہرا لیا
اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو اللہ کے سوا کسی اور کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حرام کہہ سکے، حتیٰ کہ نبی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے طور پر کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرائے. جیسا کہ سورہ تحریم میں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا یا قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا، تو فوراً اللہ کی وحی آگی سورہ تحریم کی ابتدائی، یا ایھا النبی لما تحرم، اے میرے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے آپ ما اس چیز کو احل اللہ لک جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی. چنانچہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کا کفارہ دے دیا اور شہد استعمال کرنا شروع کر دیا. تو قرآن کریم سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حلال یا حرام اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن اس چیز کے بارے میں قرآن کریم کے اندر نفیاً اثباتاً کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خفی کے ذریعے سے معلوم کر لیا اللہ کی طرف سے اور پھر اس چیز کو حرام ٹھہرایا. بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کے نام قرآن کریم میں نہیں آیا اور وہ ہے حرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حرام ہے. تو یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف کوئی بات کی، معاذ اللہ، ایسا سوچنا بھی جرم اور کفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اللہ کی وحی قرآن کی شکل میں آتی تھی، اس طرح اللہ کی وحی قرآن کے علاوہ آتی تھی. اس کو امت کے سارے علماء نے وحی خفی کے نام سے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح ارشادات ہیں، جو صحیح سند سے ثابت ہے، وہ بھی اللہ کی وحی ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک القاء فرماتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی القاء ربانی کی بنا پر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ صادر فرماتے تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ علانیہ طور پر اللہ کی مرضی کے خلاف کسی حلال چیز کو حرام کہنا یہ نبی کو بھی حق نہیں، تو پھر کسی اور انسان کے لیے کیسے حق ہو سکتا ہے؟ تو مشرکین اپنے شرکی عقیدے کے تحت اپنے بناوٹی خود ساختہ جو ان کے مشکل کشا ہوتے تھے، حاجت روا ہوتے تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتے کہ ہمارے حضرت صاحب اس پہ راضی ہوں گے. چنانچہ ہندو اپنے خود ساختہ جو ان کے حاجت روا مشکل کشا ان کے نام پر سانڈ چھوڑ دیتے. میں نے بچپن میں اپنے علاقے میں ایک سانڈ دیکھا تھا. طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم اپنے گھر سے نکل کر مختلف اساتذہ کے پاس پڑھنے جاتے تھے. باقاعدہ مدرسوں کا وہاں نظام نہیں تھا. ہمارے دو استاد مجھے اچھی طرح یاد ہیں. ایک میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور میرے بھی استاد تھے، مولانا عبدالحی صاحب، مانسہرہ شہر کے اندر رہتے تھے. بڑے حق گو اور نہایت بے باک عالم تھے. بارہا حق گوئی کی پاداش کے اندر جیل میں جانا پڑا لیکن کلمہ حق انہوں نے بیان کرنا نہیں چھوڑا. بہت جرأت والے انسان تھے. اللہ نے ان کی کھال کے نیچے خوف اور ڈر نہیں رکھا. نحیف و نزار پتلا سا جسم تھا لیکن یوں سمجھے کہ اہل باطل کو ادھیڑتے تھے. اور بڑے بڑے علاقے کے جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور قوانین جو ہیں وہ بھی ان سے لرزہ براندام رہتے تھے، اس لیے کہ نہ کسی کا خوف ہے اور نہ کسی سے تم اور لالچ ہے. دو ہی چیزیں انسان کے لیے زنجیریں ہوتی ہیں حق بات سے روکنے کے لیے، یا لالچ ہوتی ہے کہ میرے مفادات نہ ٹوٹیں اس لیے حق بات نہیں کہتے، اور یا خوف ہوتا ہے کہ مصیبت آ جائے گی. اور جس انسان کو دل میں اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کا خوف بھی نہ ہو اور کوئی طمع اور لالچ بھی نہ ہو، وہ حق گوئی سے باز نہیں آتا. خیر ہمارے استاد مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ہم پڑھتے تھے اور ان کی مسجد کے اندر ایک کمرہ تھا. اس کمرے میں رہتے تھے میں اور میرے بڑے بھائی تھے، ایک اور دوست ساتھی اور تھے. اس طرح ہمارے ایک اور عزیز رشتہ دار عالم تھے، ان کے پاس رہتے رہے. اس زمانے میں چونکہ طالب علموں کو آزاد مخلوق ہوتے گھومتے پھرتے بھی رہتے، تو ہم نے ایک بڑا بھینسا دیکھا
آپ کے چڑیا گھر کا ہاتھی جتنا بھاری اور وزنی ہے اور موٹا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ وزنی تھا وہ. اور وہ جن لوگوں نے ان کو چھوڑا تھا، پتہ نہیں کب سے چھوڑا تھا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ جس کی فصل کو اجاڑتا، کسی شخص کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو اپنی فصل سے نکال سکے. یعنی ایسا مشرکانہ عقیدت ہے نام کے مسلمان. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہو علماء حق پر، اور خصوصاً ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ان کے شاگرد اور تلامذہ جس وقت علاقے میں پھیلے ہیں نا، شرک کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ لی. الحمدللہ العظیم. اب سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں اس قسم کی چیزیں ہوں. اور جس طرح حضرت شیخ القرآن ایک جری اور بے باک انسان تھے، ان کے تلامذہ اور شاگرد بھی علاقے کے اندر پھیلے، انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ اللہ کا قرآن سنایا اور شرک اور توحید کا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا. اور وہ جو نسل بعد نسل صدیوں سے مسلمان کہلاتے چلے آ رہے تھے، لیکن شرکیہ رسومات میں ان کے اندر تھی، ہندوانہ رسومات میں مبتلا تھے، سب کے سب صفایا ہو گئے. تو وہ ہم نے دیکھا تھا ایک سانڈ، اور ہم سوچتے تھے بچپن میں انسان کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنی خوبصورت فصلیں ہیں، ان کو اجاڑتا ہے، پھرتا ہے، جہاں چاہا بیٹھ گیا. آج اس فصل میں ہے، کل اس جگہ میں ہے، پرسوں آپ بھاٹی میں دیکھیں گے، پرسوں تیسرے دن آپ شدرا میں دیکھیں گے. پورے علاقے کو رونتا چلا جاتا تھا اور اتنا بڑا. پھر ہم جب پنجاب میں آگے پڑھنے کے لیے تو پھر نہیں یاد، نہیں معلوم ہوا، نہ پوچھنے کبھی نوبت آئی کہ وہ کہاں گیا، مرا گیا ہوگا یا کسی نے مار دیا ہوگا. لیکن بہرحال جب سے علماء حق نے، علماء ربانیین نے قرآن کریم بیان کرنا شروع کیا اور توحید و سنت کا مسئلہ لوگوں کو سمجھایا تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئی. پھر وہ جتنے بھی خاندانی اور آبائی شرکیہ عقائد و نظریات سب کو لوگوں نے چھوڑ دیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہندو کا تو ایک ہندوانہ عقیدہ ہے کہ وہ جتنے بھی ان کے بت ہیں، بت اصل میں انسانوں ہی کہ وہ جن انسانوں کو پوجتے ہیں، جن کی یادگاریں قائم کرنے کے لیے انہیں بت بنا رکھے، اصل وہ انسانوں کا پوجتے ہیں، ان کے نام پر سانڈ چھوڑ دیتے. شیخ خدو کا بکرا اور پتہ نہیں کیا سے کیا مطلب کہ خرافات. چونکہ ہندو ہے، مشرک ہے، اس کا کوئی آسمانی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ملک جس کا نام پاکستان ہے، یہاں کے لوگ پاکستان بننے سے پہلے، تقسیم سے پہلے، سارے ہندو اور مسلمان کہلانے والے اکٹھے رہتے تھے. وہ جتنی ہندوؤں کی رسمیں تھیں وہ ساری کی سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھی. مسلمانوں میں اتنا کوئی اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اپنی کوئی اسلامی رسومات یا اسلامی قدریں جو ہیں ہندوؤں میں ڈال سکتے ہیں. لیکن ہندوؤں کی ساری باتیں لے لی ہیں. اور اس وقت پاکستان کو 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. پاکستان کے اندر خاص طور پر شادی بیاہ کی رسمیں بتمام و کمال، بلکہ ہندوستان کے ہندو بھی اس انداز سے، اس اہتمام کے ساتھ وہ ہندوانہ رسمیں نہیں کرتے شادیوں کے اندر جس طرح مسلمان کہلانے والے کرتے ہیں. اس طریقے سے مرگ کی، غمی کی جو کچھ رسمیں ہیں یہ بھی ہندوانہ ہے. مثلا یہ تیجا ہے، یہ کل ہے، یہ تیجا ہے، یہ ساتہ ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ سب خرافات ہندوانہ ہے. اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں. اسلام قرآن کریم کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے، وہاں نہ کوئی تیجا ہے، نہ 10واں ہے، نہ 40واں ہے. لیکن کس اہتمام کے ساتھ اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ لگے ہیں اس کام کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے مردہ جو ہے اس کو پار کر دیں گے. حالانکہ اسلام کی تعلیم بڑی صاف اور سنہری ہے، اور وہ ایصال ثواب. آپ اپنے کسی فوت شدہ انسان کو اللہ کے ہاں بخشوانا چاہتے ہیں، وہی مانا کہ آپ کو احساس ہے کہ زندگی میں بے اعتدالیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، سرخرو ہو جائیں، اپنا بھائی ہے یا باپ ہے یا چچا ہے یا ماموں ہے یا ماں ہے، کیسے بچیں. تو اس کے لیے شریعت نے ایک خوبصورت راستہ دکھایا ہے، اور وہ ایصال ثواب. ایصال ثواب کے 3 طریقے ہیں. تفصیلاً تو پھر کسی موقع پر جب جمعے کا موضوع ہوگا تو انشاءاللہ بنوں گا، لیکن اجمالاً اتنا سمجھیے ایصال ثواب کا آسان اور فوری طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے، راستے میں بھی کر سکتا ہے، دکان میں بیٹھ بھی کر سکتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے کر سکتا ہے. یہ فوری اور آسان طریقہ ہے، اور اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. جو مسلمان کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرے گا، جو فوت شدہ ہے اس کے لیے پیچھے اس دنیا میں زندہ انسان اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے حق میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ یاد رکھیں.
تو یہ آسان طریقہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا، نہ کرایہ لگتا ہے، نہ فیس دینی پڑتی ہے، زبان ہی لی ہے خالص نیت کے ساتھ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی لفظ سے معاف فرما دے، یقین اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی مالی صدقات پیسہ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد یہ ہے کہ کسی حقدار اور مستحق کو، وہ آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھیں، وہ اگر محتاج ہے تو غیر رشتہ دار کو دینا یہ غلط ہے، اس طرح آپ کی وہ جسے کہتے ہیں نا قطع رحمی ہوگی۔ صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ دار کو دیکھیں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو فوری طور پر اس کو دیں، نیت میں یہ رکھیں کہ یہ میں نے جو کچھ مال خرچ کیا ہے یا اللہ اس لیے کیا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار، میری ماں ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے یا دادا ہے یا والد ہے، کوئی بھی ہے، یا اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کی شکل بنتا ہے، تو جیسے آپ نے نیت کی تھی ویسے اللہ پاک اس کے حق میں قبول فرمائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بدنی عبادات، مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، یا دو نفل آپ نے اس نیت سے پڑھے، یا اللہ یہ نفل کا جو اجر و ثواب میرے حق میں آپ نے مجھے دینا ہے، میں تبرک کرتے ہوئے، ایثار کرتے ہوئے فلاں کے لیے، یا اللہ اس کے اجر و ثواب پورے کا پورا فلاں کو پہنچا دے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں آپ، یا عمرہ کرتے ہیں وغیرہ ذالک، یہ طریقے ہیں بدنی عبادات کا اجر منتقل کرنے کا۔ تو یہ آسان طریقے ہیں اسلام کے اندر، یہ آپ کو راتوں بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ کل ہوگا جی تو پھر اتنے دن کے بعد پھر 7واں ہوگا تو پھر 10واں ہوگا تو پھر 40واں ہوگا، اس کے بعد فارغ ہو جائیں گے، پھر اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، فرشتوں نے جتنے ریمانڈ ان کا لیا تھا اس کو مطلب جنت بھیج دیا۔ یہ سب جاہلانہ طریقہ ہے، افسوس کہ ہم اللہ کے قرآن سے بالکل بے خبر ہیں، لا تعلق ہیں، اور یہی ہماری ذلت کے لیے کافی ہے کہ دنیا کی ہر قوم کی ٹھوکروں کے اندر ہم فٹ بال کی طرح ایک مارتا ہے، فٹ بال کی طرح دوسرے قدم میں چلے جاتے ہیں، وہ مارتا ہے تو ہم دوسرے قدم میں چلے جاتے ہیں۔ یہی حال آج مسلمان کہلانے والوں کا ہے، اس کا سبب یہ ہے، یہ ذلت اور خواری جو ہے یہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ تعلق توڑنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے سے موجود ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سی قوموں کو عروج دیتے ہیں، جن نے کتاب کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی، اس کو عملی زندگی میں لے آئے، اللہ اس کو عروج دیں گے، اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔ وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، لیکن کچھ دوسرے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق چھوڑ دیں گے، اللہ ان کے ذریعے سے ذلیل و خوار کر دیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہماری تاریخ کتابوں کے اندر سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے، کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم ذلیل لوگ تھے، یعنی اپنے طور پر تو ہم قوم کے اپنے قبیلوں کے لیڈر اور سردار شمار ہوتے تھے، لیکن اب بات کھلی کہ ہم ذلیل لوگ تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی۔ پھر ساتھ یہ فرمایا مَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ، جس دن ہم نے یہ اسلام کی دی ہوئی عزت کا راستہ چھوڑ کر پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اذلنا اللہ، اللہ اسی وقت ہمیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں، صحابہ کرام کے پاس اتنا مال نہیں تھا جو آج کے مسلمان کے پاس ہے، ان کے پاس اتنا اسلحے اور ہتھیار نہیں تھے جو آج کی مسلمان حکومتوں کے پاس ہے۔ کیا تھا؟ بڑی بڑی حکومتوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا اور کوئی سر اٹھا نہ سکا، راستہ روک نہ سکا۔ آج خوف کی فضا کے اندر ہم جیتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایٹم بم رکھنے کے باوجود بھی ادھر سے مصیبت نہ آ جائے، ادھر سے مصیبت نہ آئے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، خوف و ہراس کی کیفیت میں۔ اس واسطے کہ اللہ کا خوف جب دل سے نکل گیا تو اللہ نے ساری مخلوق کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ اللہ جس قوم سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہی شروع کرتے ہیں۔ خاندان پر اللہ ڈنڈے نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کے انداز جدا جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اس امت کو سمجھ دے، اور اپنی خسارے اور ناکامی والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کی توفیق دے۔ عرض کر رہا تھا
کہ مشرکین کے شرک کی ایک قسم یہ تھی کہ وہ اپنے خود ساختہ، یعنی اپنے بناوٹی حقیقی معبود حقیقی حاجت روا تو رب العالمین ہے، اتنا دھارا سمجھ لیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا یہ بناوٹی ہے، وہ جعلی ہے. تو اپنے جعلی خداؤں کو، جعلی معبودوں یا جعلی حاجت روا مشکل کشاؤں کی خوشنودی کے لیے کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، کچھ چراگاہوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس چراگاہ میں سے نہ کوئی جانور چرے گا، نہ اس میں سے درخت کاٹے جائیں گے، نہ اس میں سے گھاس کاٹا جائے گا. یہ جانور چھوڑ دیا گیا، اس کا دودھ بھی نہیں دوئیں گے، اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالیں گے، اس کو ذبح کر کے کھائیں گے بھی نہیں. سورہ مائدہ کی ایک آیت نکالیں، غالباً آیت نمبر 131 ہے، صفحہ 161 دیکھیں. پہلی سطر، آیت نمبر 103 ہے. صفحہ 161 پہلی سطر. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. اللہ نے نہیں بنایا، نہیں مقرر کیا کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ چار نام آئے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ جانوروں کے خاص صفتیں ہیں. بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ جو اپنی خود ساختہ بناوٹی معبودوں کی خاطر اس کا دودھ دونا چھوڑ دیتے تھے. یعنی وہ گائے یا وہ بھینس یا وہ اونٹنی یا وہ بکری اس کا دودھ نہیں نکالتے تھے، حضرت صاحب کے نام پر چھوڑ دیا. حضرت صاحب راضی ہوں گے ہماری مشکلوں میں، ہمیں مشکل کشائی کریں گے، یا ہماری جو حاجتیں ہیں وہ حاجتیں پوری کریں گے. اس کا یہ ایسے جانوروں کو کہتے تھے بحیرہ، جس کا دودھ اپنے بناوٹی خداؤں، بناوٹی معبودوں کی خوشنودی اور رضا کے لیے دودھ نکالنا چھوڑ دیتے تھے. صائبہ اس جانور کو کہتے تھے جس پر بوجھ خود ساختہ بناوٹی معبودوں کی خاطر بوجھ نہیں لاتے، سواری نہیں کرنی، بوجھ نہیں لانا، آزاد چھوڑ دو. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو یکے بعد دیگرے دو نر بچے پیدا کرے اور درمیان ان کو مادہ نہ پیدا، اس کو بھی اپنے خود ساختہ معبودوں کی طرف چھوڑ دیتے. حام اس اونٹ کو کہتے تھے یا اس کسی بھی نر جانور کو، مثلا بیل ہے یا بکرا ہے یا بھینسا ہے، کہ جس کی پشت سے، یعنی جس کے تخم سے 10 بچے پیدا ہوں لگاتار، اس کو حام کہتے تھے. اس کو بھی اپنے خود ساختہ معبودوں کی طرف چھوڑ دیتے. اس کے لیے قرآن کریم نے ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہ کو بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حام. ولکن الذین کفروا، یہ کافروں نے یفترون علی اللہ، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں. کسی چیز کو کہنا کہ یہ حرام ہے، اور حرام کے قرار دینے کی ٹھاٹھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ اللہ نے اس کو حرام تو فرمایا نہیں، تو اب کوئی شخص کہتا ہے یہ حرام ہے، اس کا معنی وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہا ہے. تفصیلات انشاءاللہ آگے آتی رہیں گی. تو مشرکانہ عقیدے کے تحت اپنے بناوٹی جعلی خود ساختہ حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کے راضی کرنے کے لیے کچھ جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، دودھ نہیں دوتے تھے، بوجھ نہیں لاتے تھے، ذبح کر گوشت نہیں کھاتے تھے، یا کچھ چراگاہوں کو چھوڑ دیتے تھے، یہاں سے گھاس نہیں کاٹنا، یہاں جانور نہیں چرانے. ہمارے علاقے میں درختوں کا جھنڈ قبروں کے اوپر ہوتا، پرانی باتیں ہیں، اب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اب تو پتہ نہیں صفائی کر کے سارا، اللہ ان تمام علماء کو جزائے خیر دے. اس کو کہتے تھے زیارت، فلاں زیارت ہے.
درختوں کا جھنڈ ہوتا بڑا، سارے دائیں بائیں علاقے میں اس قدر درخت نہیں ہوتے تھے جتنے قبروں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب وہ ان درختوں کے اوپر اتنے شاندار پتے ہوتے ہیں کہ بکریاں بھیڑ چلانے والے جو ہیں ان کے منہ سے برال ٹپکتی کہ کاش کے ان کو توڑ کر ہم بکریوں کو ڈال لیتے ہیں، لیکن عقیدہ مشرکانہ اختیار تو اس کے قریب بھٹک نہیں سکتے تھے کہ بابا ہمیں تباہ کر دیں گے۔ وہ جو مر چکا ہے قبر کے اندر، پتہ نہیں اللہ جانے وہ بابا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ فرضی کہانی ہے۔ جو اپنی زندگی برقرار نہیں رکھا ہے ان کو موت دے گا، ان کو کھینچ کر ساتھ لے جائے گا، بابا ہمارا کھانا خراب کر دے گا، ہمارے جانور مر جائیں گے۔ یہ تھا وہ مشرکانہ عقیدہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور کانوں سے سنا بھی۔ میں نے شاید یہاں اپنے جمعے کے خطبے میں سنایا بھی ہے، ہمارے استاد مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ، ان کی ایک بکری تھی، میں فارغ وقت کے اندر بکری کو چرانے لے جاتا تھا، دیکھتا کہیں سے اچھا پتہ مل جاتا تو اس کو توڑ کر ساتھ لے لیتا، ادھر ادھر دیکھا کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ زیارت جو ہے اس کے شاندار پتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، میں سیدھا درخت پر چڑھ گیا، اوپر سے پتہ توڑ توڑ کر نیچے بکری نیچے باندھ دی تھی۔ اس زیارت جو ہے اس کے ساتھ ہی راستہ گزرتا تھا، ایک عام گزرگاہ تھی، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک لڑکا اوپر چڑھا ہوا ہے، تو مجھے کہا او طالبہ، میں نے مڑ کے اس کو دیکھا، کہنے لگا تیرا تو کھانا ہو گیا خراب، تو زندہ بچیں گے۔ طالب علم تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کیا مسئلہ، مجھے کوئی مار دے گا کیا ہوگا؟ دل میں یہ خیال ہے کہ شاید یہ کسی کی ملکیت ہے تو میں نے غلطی کی، مجھے مارے گا۔ کہنے لگا یہاں تو جو چڑھا ہے وہ زندہ سلامت بات بچا ہی نہیں، استاد کی بکری بھی گئی، تم بھی گئے، تمہارا تو کھانا ہو جائے خراب۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو پھر میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، حالانکہ طالب علموں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے کہ بابا اگر اتنی طاقت والا تو مجھے اوپر چڑھنے کو دیتا، اور ابھی تک تو میں سلامت ہوں، میں نے اتنے پتہ بھی توڑ دیے۔ خیر وہ تو چلا گیا، میں نیچے اترا تو اترتے وقت شیطان وسوسے دے گا تو ابھی گرے گا، تو ابھی گرے گا، لیکن میں ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو مضبوط پکڑ کر نیچے اتر رہا ہوں، سوچ بھی رہا ہوں کہ یہ کیا تماشا۔ نیچے الحمدللہ سلامتی کے ساتھ آ گیا، وہ پتے باندھ کر کھینچ کر میں وہاں لے آیا۔ میں نے آ کر اپنے استاد سے کہا کہ مجھے ایک آدمی اس طرح کہہ رہا تھا، لیکن یہ مشرکانہ عقیدہ ہے لوگوں کے بدبختوں کے، ان کو اللہ کو بھی سمجھائیں، ان کو اللہ کا قرآن نہیں سمجھ میں آتا، اللہ کی توحید سمجھ میں آتی، شرک کی باتیں جو ابن عن جد باپ دادے سے ان کی رگوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر اب نہ وہ زیارتیں رہیں، سب علماء نے الحمدللہ ان کی جڑیں اکھاڑ کر رکھی، خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اس میں بنیادی کردار حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا، پنڈی کے شیخ ہمارے شیخ القرآن رحمہ اللہ، انہوں نے گلے پر استرے کھا لیے، گولیاں تو ان پر چلائی گئی، سب کچھ ہوا، جیلوں میں وہ گئے، لیکن ان کے تلامذہ ان کے شاگردوں نے پورے ملک کے اندر پھیل کر بالکل شرک اور بدعات کی جو پرچے چڑھا کر رکھ دیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب وہ نہ کوئی بابا کسی کچھ کہہ سکتا تھا نہ کچھ۔ اور پھر مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مردان پنچپیر والے جو ان کے استاد بھائی تھے، میجر عامر و مشہور شخصیت جو گزری، میجر عامر کے والد، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بہت زیادہ۔ انگریز کے زمانے میں ان پر اتنی پابندی، ایک دفعہ ان کو جلا وطن کر دیا انگریزوں نے، بڑا عرصہ مکہ معظوم رہے، انگریز کے باغی علماء میں سے وہ بھی تھے۔ پھر واپس آئے تو پاکستان بننے سے 4-5 سال پہلے خود انہوں نے مجھے سنایا تھا کہ صوبہ سرحد میں جو بھی حکومت تھی اس زمانے میں، اس حکومت نے یہ آرڈر کر دیا تھا کہ کوئی تانگے والا، کوئی ٹرک والا، کوئی بس والا، کسی قسم کا کوئی اس مولوی کو اپنی گاڑی میں بٹھائے گا تو اس کو 50 روپے جرمانہ ہو۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میں محصور ہو کر اپنے گھر میں رہ گیا، کہیں چلتا تھا تو پیدل ہی چلتا تھا، ورنہ مجھے کوئی گاڑی والے نہیں بٹھاتا تھا۔ تو میں نے اسی زمانے میں بیٹھ کر گھر میں کتابیں لکھی، کئی کتابیں جو ان کی تصنیفات ہیں، اکثر تو عربی میں ہیں، کچھ اردو میں بھی ہیں اور پشتو میں بھی ہیں۔ بڑے زبردست عالم تھے، اللہ نے قرآن کریم میں وہ مہارت دی تھی کہ میرا یہ عقیدہ تھا اس زمانے جب تک وہ زندہ تھے کہ پوری دنیا میں مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ ماہر قرآن کوئی نہیں۔ یہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کا کمال تھا، اور صبح سرحد کے اندر میں دور دور تک پہاڑوں کے اندر گیا ہوں، وہاں گئے تو ان کے شاگردوں کے شاگرد کام کر رہے ہیں، وہ سب شرک کی جڑیں پھاڑ کر رکھتے ہیں، توحید و سنت کا پرچار ہو رہا ہے۔ علماء نے قربانیاں تو دیں، لیکن خدا بندی کو اس کے
ثمرات مرتب فرمایا۔ تو مشرکانہ عقیدے کے تحت وہ جو حلال جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے یا چراگاہوں کو چھوڑ دیتے تھے یا درختوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، استعمال کرنے نہیں دینا، اس کو کہتے ہیں تحریمات مشرکین۔ مشرک لوگوں نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا یا تحریمات لغیر اللہ۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلو کھاؤ مما فی الارض، جو زمین کی چیزیں، حلالا طیبا، یعنی اپنی طرف سے حرام مت ٹھہراؤ، یہ حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تمہیں حرام کہے گا کہ یہ حرام ہے، تمہارے حضرت صاحب راضی اسی پر ہوں گے کہ اس کو حرام ٹھہراؤ، فرمایا شیطان کے قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں وسوسے دے گا کہ یہ کرو گے تو یہ مصیبت ہو جائے گی، یہ کرو یہ مصیبت ہو جائے گی، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں برے کام کی تعلیم دے گا۔ مثلا زمانے جاہلیت کے اندر ایک مشرکین عرب میں یہ تھی کہ وہ مرد اور عورت ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، یعنی شیطان نے یہ بھی ایک سبق پڑھایا تھا کہ ان کپڑوں کے اندر ہم رہ کر گناہ کرتے ہیں، تو لہذا بیت اللہ میں طواف کرنے جانا بالکل الف ننگے ہو کے جا، یعنی گناہ کرتا ہے جسم، سزا دے رہے کپڑے کو۔ شیطان کیا سے کیا سبق نہیں پڑھاتا، ننگا طواف کرتے تھے مرد اور عورتیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے انما یامرکم بالسوء، وہ تو تمہیں برے کام کرنے کا حکم دیتا جو عقلاً برے ہیں، والفحشاء، اور بے حیائی والے کام ہیں، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ سبق دے گا تمہیں، ان تقولوا، کہ تم کہا کرو، علی اللہ، اللہ کے ذمہ، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر بہتان باندھنے کا بھی تمہیں شیطان سبق دیا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان لوگوں کو کہا جاتا کہ اللہ نے جو حکم نازل کیا ان کی پیروی اختیار کرو، قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ جیسے آج بھی آپ کسی سے بات کرنے کہتے ہیں ساڑھے پیو دادے کا طریقہ یہ ہے، تو نواں مذہب آ گیا کہ ہمارے باپ دادا کو کچھ پتہ نہیں تھا، حالانکہ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ تمہارے باپ دادا 100 سال اور 150 سال، دین تو 1400 سال پہلے سے آیا ہے، دین تو قرآن کریم کے اندر موجود، تمہارے باپ دادا تو دین نہیں ہے۔ لیکن شیطان کو یہ کہے گا کہ ہم تو اس پر چلیں گے جو باپ دادے کو جس طریقے پر پایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، چاہے ہوں ان کے باپ دادے، لَا يَعْقِلُونَ، کچھ نہ سمجھتے ہوں، شَيْئًا، کچھ بھی، وَلَا يَهْتَدُونَ، سیدھے راستے پر، تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہ شیطان کا سبق ہے کہ وہ جہالت کے مارے ہوئے جن کو دین کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ماں باپ ہو یا کچھ بھی ہو، قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے پیچھے چلو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابعدار ہے، اور اللہ کا حکم و فرمانبردار نہیں، کہ تمہارا باپ ہے تب بھی پیچھے نہیں چلنا، دادا ہے تب بھی پیچھے نہیں چلنا، تم نے پیروی کرنی اللہ کا حکم کی۔ اللہ کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں مثال ان کافروں کی، یہ ضدی لوگوں کی، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی مثال ہے، یعنی کو جو آوازیں دیتا ہے، ایسے کو جو نہ سنتا ہے، کچھ بھی نہیں سنتا، سوائے اس کے کانوں میں ایک پکار، ایک آواز، ایک چلانے کی پہنچ رہی، بس۔ مثال کے ایک جانور ہے، جانور کو دور سے چلاؤ تو جانور سنتا تو ہے کہ پیچھے کو بول رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان ضدی کافروں کا حال یہ ہے کہ خدا کا قرآن ان کو سناؤ، ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، بس کانوں تک ایک آواز پہنچ رہی ہے۔ سمن، یہ بہرے بھی ہیں، یعنی حق بات قبول کرنے سے بہرے ہیں، حکمن، حق بات کو کہنے سے گنگے ہیں، عمیٌ، حق بات کو دیکھنے سے اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ ہی کے بندے اور اللہ کے عبادت گزار ہو تو پھر اسی انداز سے کام کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ آج تو مجھے بالکل یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ نزلہ زکام نے اس قدر مجھے پریشان کیا ہوا تھا، ایک وسوسہ سے ذہن میں آ رہا تھا، پتہ نہیں درس ہوگا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے سارے کام خوبی کے ساتھ کر دیے، اور کیونکہ کل کا دن بھی درس کا ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کل بھی خیر و عافیت کے ساتھ سے مکمل کر دے، اور اس سلسلے کو جاری ساری رکھنے کی توفیق دے، اور ناغے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ بڑے اہم مسائل اس وقت شروع ہو رہے ہیں،
اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن اعتقادی طور پر سارے شرک میں ڈوبے ہوئے، مسئلے کا پتہ ہی نہیں، نہ ماں باپ کو پتہ تھا، نہ دادے کو پتہ تھا، نہ پردادے کو پتہ تھا، نہ مسجد کے مولوی کو پتہ ہے، نہ اس نے بیان کیا۔ 2 رکعت نماز پڑھا لینے کا نام علم نہیں ہے، یہ تو کوئی پڑھا لے گا۔ خدا کا قرآن پہلے اس نے سیکھا ہو، اس کے لیے کچھ ٹائم لگایا ہو، محنت کی ہو، پھر اس کے بعد اس کو بیان کرے، بے خوف و خطر ہو کر بیان کرے، کسی تم اور لالچ میں بھی نہ آئے اور کسی ڈر اور دباؤ میں بھی نہ ہو، تو پھر اللہ کا دین سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے محلے اس لاہور کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، اللہ قرآن سنایا۔ جب مولانا لاہوری لاہور میں داخل ہوئے تھے تو پابند سراست تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں ان کو انگریز کے زمانے میں، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اس اللہ کے بندے نے، اللہ کے اس ولی نے اللہ کا قرآن سنایا۔ اللہ اکبر، کہ جب ان کا جنازہ اٹھا اس زمانے میں 1960 یا آگے پیچھے کے مجھے یاد ہے، اس زمانے میں چھوٹا سا تھا اور اپنے علاقے میں تھا، لیکن لاہور والے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ اس سے پہلے لاہور کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ جب آئے تھے تو کوئی ایک ضمانت دینے والا بھی نہیں تھا، ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، سکھ خاندان کے تھے، جن ان کا دادا سکھ تھا، سکھ سے مسلمان ان کے والد ہوئے تھے، اور پھر بیٹا ایک بہت بڑا ولی اللہ بنا، اتنا بڑا کہ اس کی ولایت کے 4 دانگے عالم میں چرچے ہیں، لیکن ایسا ولی نہیں تھا جو ٹھاک ہوتے ہیں۔ اس نے خدا کا بیان قرآن بیان کیا اور اس انداز سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں بھی ایسی خصلت دے کہ میری موت واقع ہو جائے تو درس اس نے رکنا نہیں۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف اس کمرے میں مولانا لاہوری کی میت پڑی ہوئی تھی، ساتھ ہی مولانا عبد اللہ انور رحمہ اللہ درس دے رہے تھے باپ کی وصیت پر۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے۔ موت تو ہے، سب کے لیے ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے، جو آیا دنیا میں جانے ہی کے لیے ہے۔ یا اللہ تو ہم سے بھی مقام لے لے اپنی رحمت کے ساتھ، تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو سارے خیر کے کام ہوتے ہیں، اور اللہ کی توفیق چھن جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لاکھ بھی ہم چاہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دعا اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں گے، یا اللہ ہمارے اندر ہمت حوصلہ پیدا کر دے، اور جب تک سانس چل رہی ہے یا اللہ اپنے قرآن کے ساتھ وابستہ رکھ، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یا اللہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اس کی بنیاد پر اللہ پاک کے ہاں جائیں گے تو سرخرو ہو کر جائیں گے، ذلت سے بچ جائیں گے، اور جنت میں انشاءاللہ ضرور مطلب ہے کہ اللہ پاک داخل کریں گے۔ اس واسطے اپنے دوست احباب کو بھی متوجہ کیا کریں گے، آپ کی محنت سے اگر کسی آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی کمائی ہے۔